ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 15۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا اور اس کے چہرے پر غصے پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہاتھوں کی نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں جو اس کے غصے اور طیش کا پتہ دے رہی تھیں، اور اس کے قدم تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ٹھہر گیا، کیوں جیسے کسی نے اسے ساکت کر دیا ہو۔ اس کے کمرے کی دہلیز پر اس کے قدم ساکت ہو گئے، ہاتھوں کی بھینچی مٹھیاں کھل گئیں، چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے، آنکھیں جیسے کسی نے سحر کر رکھی ہوں۔ قدموں نے بے خودی میں آگے بڑھنے کی جرات کی۔ بیڈ کے قریب رکتے وہ سانس روک گیا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی خواب تھا۔ جو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت تھی، وہی حقیقت جس کی خواہش پچھلے 2 ہفتوں سے امن نے کی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھنے کی ایک جھلک کی خواہش۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ اسے ہوش نہیں رہا کتنا وقت گزر گیا، جبکہ دروازے میں کھڑی نورین پچھلے 15 منٹ سے امن کو یوں دیکھ کر بے یقین تھی۔ جو امن کی آنکھوں میں اسے دکھ رہا تھا وہ ان جذبات پر بے یقین تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ دیکھ رہی تھی، وہ ڈسٹرب تھا، اور تو اور اس بار وہ اس کے پاس 15 دنوں میں 8 دن اس کے پاس رہا تھا۔ نورین نے بارہا اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ٹال دیتا، اور اب جو وہ دیکھ رہی تھی ناقابل یقین تھا۔ امن کے دل نے شدت سے خواہش کی اس کی بھوری آنکھیں دیکھنے کی جو اس وقت بند تھیں، انابی لبوں کی مسکراہٹ دیکھنے کی جو ابھی بھینچے ہوئے تھے۔ نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، اس کے سر پر بھی پٹی بندھی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہوا پڑا تھا، ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ نورین آہستہ سے چلتے اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس سے پھر بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ امن، اس نے اسے پکارا اور اس کا کندھا ہلایا تو امن نے چونکتے ہوئے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ اسے جانتے ہو تم؟ وہ بے ہوش پڑی اینا کی طرف اشارہ کرتی بولی، جبکہ امن کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی دیوانہ، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے نورین کی بات سنی ہی نہیں، وہ تو بس اینا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات سے ہی بے چین ہو اٹھا تھا۔ امن، وہ بے ہوش ہے۔ نورین اپنی بات پر زور دے کر بولی تو امن نے بے بس ہوتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے دیکھ کر یوں بے خود ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں تھیں اس کے دیدار سے بھرتی ہی نہیں تھی۔ دل چاہتا تھا وہ بس اسے دیکھتا رہے، اس سے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہ کرتے ہوئے وہ مڑ گیا۔ اسے نورین نے فون کیا تھا اور سب کچھ بتایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جان بچانے والی کون تھی، اور اب جب پتہ چلا تھا تو اس کی خود کی جان پر بنائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نورین کو مارنے کے لیے یہ کام کس کا تھا، اس لیے وہ سخت غصے میں تھا، لیکن اب تو جیسے اس کی دماغ کی نسیں سنسنا اٹھی تھی۔ پہلے صرف نورین کی بات تھی، لیکن اب اینا کو اس حالت میں دیکھ کر واپس سے باہر ہو رہا تھا۔ نورین چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، جو گہرے سانس پڑتا، کبھی بالوں میں ہاتھ چلاتا، اس طرح اب کسی کیفیت میں تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ وہ اچانک بولی تو امن نے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے تم پچھلے 15 دنوں سے بے سکون تھے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم تڑپ رہے تھے، جس کے لیے یہ دل جسے تم پتھر کہتے ہو دھڑک رہا تھا؟ سکون سے بازو باندھتے بولی تو امن نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں آپی، وہ سختی سے بولا۔ نظریں مت چراؤ امن، میں نے تمہاری پرورش کی ہے ایک ماں کے جیسے، تمہیں لگتا ہے ایک ماں اپنے بچے کے حال سے ناواقف ہوگی؟ وہ جتا کر بولی، وہ اس لڑکی نے آپ کی جان بچائی ہے تو اس لیے تم اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہے تھے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو امن نے ہونٹ پیچھے۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی بس، تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے امن؟ وہ نظریں چرا کر کہتا وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن نورین کے لفظوں نے جیسے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ محبت؟ اس کے لب ہلے، آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ہر جگہ بس محبت محبت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ امن نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ہے، مجھے محبت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتا بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نورین جو کہ خوش ہو رہی تھی کہ شاید وہ عام لڑکوں کی جیسے زندگی جیے اس لڑکی کے لیے، اس امن کی آنکھوں میں ایک آگ کی سی لپک دیکھی تھی، لیکن اب جو اس کا ریئیکشن تھا وہ پریشان ہوگی۔ آخر کیوں وہ ماننے سے انکاری تھا؟ اس نے بے ساختہ قدم اس پری پیکر کی طرف بڑھائے جو اسے اس کے امن کی زندگی میں ایک امید کی کرن لگی تھی، اور اس کا دل دعا کو تھا کہ کاش یہ لڑکی اس کے امن کو بدل دے۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکیں اس قدر بھاری ہو رہی تھی کہ وہ کھول نہ سکی۔ کچھ دیر پلک جھپکنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں۔ آنکھیں کھلتے اس کی نظر سامنے دیوار پر گئی، وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ مان اسے یاد آیا یہ اس کے گھر کی دیوار نہیں۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر میں اٹھی درد کی ٹھیس سے سر تکیے پر دوبارہ گرا گیا۔ منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی تھی، اسے یاد کرنے کی کوشش کی وہ کہاں ہے۔ سب منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے، لیکن وہاں تک جب اس لڑکی نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔
اس نے اپنے ہاتھ میں لگی سوئی کو کھینچا تو اس کے ہاتھ سے خون نکل پڑا، جبکہ اینا پرواہ کیے بغیر اٹھنے لگی۔ آرام سے۔ کمرے میں آتی نورین بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا کری ہو، لیٹی رہو۔ لیکن وہ بیڈ سے ٹیک لگا گئی اور انجان نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے یاد آیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس نے بچایا تھا۔ ڈونٹ وری، اب سیف ہے۔ نورین اس کی آنکھوں کے تاثرات پڑھ کر بولی، یہ میرا گھر ہے، آپ کو میری وجہ سے بہت چوٹ آئی تھی، اس لیے میں آپ کو یہاں لے، آپ مجھے اپنے گھر والوں کا نمبر دیجیے، میں انہیں انفارم کر دیتی ہوں۔ نورین اسے دیکھتی نرمی سے بول رہی تھی، وہ لڑکی صرف اسے ہی خوبصورت نہیں لگی تھی، وہ واقعی خوبصورت تھی۔ سب سے زیادہ خوبصورت اس کی بھوری آنکھیں تھیں جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ میرا فون؟ اس کی نکاہت زدہ آواز گونجی تو نورین چونکی۔ ہاں میں دیتی ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ اس کا موبائل جو اس کی گاڑی میں سلائی تھی اسے دیتی بولی، اینا۔ وہ آہستہ سے بولی تو نورین نے سر ہلایا۔ اینا نے اسے موبائل کا لاک کھول کر دیا۔ اس میں زیادہ بولنے کی ہمت نہیں تھی، بولنے سے نچلے ہونٹ میں درد اٹھتا تھا۔ نورین نے اس کے کال لاگ میں آخری نمبر پر کال ملائی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ موبائل رکھتی اس نے اینا کو دیکھا جس نے آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کیا آپ کو زیادہ پین ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو اینا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، اسے سر اٹھاتے سیدھا ہونے کی کوشش کی لیکن پھر سے منہ سے کراہ نکلی تھی، ماں۔ جبکہ دوسرے روم میں بیٹھے اسکرین پر اپنے کمرے میں لگے کیمرے سے وہاں کا منظر دیکھتے امن نے ہونٹ پینچھے تھے۔ اس کی کراہ پر ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت بڑھا دی، اس قدر کہ وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں بری طرح سے چبھا تھا اور خون کا فوارہ اس کے ہاتھ سے پھوٹ پڑا، لیکن اس نے زور اور بڑھا دیا۔ اینا کے منہ سے نکلی کراہ کی تکلیف اس تکلیف سے زیادہ تھی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں گہرائی سے لگے تھے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نورین کو مارنے کی کوشش کرنے والے کا انجام یقیناً برا ہونے والا تھا اور اسے اب بیسٹ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ماضی۔ فائنلی جان چھوٹی، وہ تھکی سی آواز میں بولتی صوفے پر گری۔ قسم سے یار، آج لگ رہے ہم آزاد ہو گئے۔ انوشی بھی اس کے ساتھ گرتی بولی، آج ان لوگوں کا آخری پیپر تھا، 1 ماہ سے ان کے پیپرز چل رہے تھے، انہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ان دنوں مہر اور انوشی سب کو چھوڑ کر بس اپنے پیپرز پر توجہ دیتی تھی اور نتیجہ ہمیشہ پوزیشن لاتی تھی۔ اس بار بھی دونوں نے اپنا بیسٹ دیا تھا۔ تم دونوں تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہل چلا کر آئی ہو۔ عالم انہیں گھورتا بولا، وہی ان دونوں کو پک کرنے گیا تھا، ہاں تو یہ ہل چلانے سے کم تھا کیا؟ انوشا سے گھورتی بولے، اور نہیں تو کیا۔ مہر نے بھی اس کی تاکید کی تو وہ بس افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ میں جا رہا ہوں، تم دونوں اتارو اپنی تھکن۔ وہ پانی کا گلاس رکھتا بولا۔ مہر اور انوشا دونوں انوشا کے گھر تھی۔ آگا جان کے کسی دوست کے پوتے کی شادی تھی، سب وہاں گئے تھے اس لیے وہ یہیں آ گئی۔ شام 6 بجے تک دونوں گھوڑے گدے بیچ کر سوتی رہیں۔ حسان صاحب جب شام اسے لینے آئے تو انوشا کی ماما نے انہیں جگایا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں فریش ہونے چلی گئی۔ انوشا کو سوتے چھوڑ وہ حسان صاحب کے ساتھ آ گئی۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم تھم کے، کیونکہ سامنے ہی آگا جان باقی سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ مسکراتے رمل کی کوئی بات سن رہے تھے۔ ان 3 ماہ میں اس کا سامنا ان سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی 3 ماہ سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے چہرے کے تاثرات سپاٹ کرتی وہ سر جھکاتے اندر داخل ہوئی۔ آہستہ سے سب کو سلام کرتی وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آواز پر ایک پل کے لیے آگا جان تھمے اور دیکھا، لیکن اگلے ہی پل چہرہ موڑ کے اسے اوپر جاتے دیکھ انہوں نے سر جھٹکا۔ عالم، گاڑی روک جلدی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چیخیں تو عالم نے بوکھلاتے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ٹھیک ہو؟ وہ گھبرائے لہجے میں بولا۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں۔ تو پھر گاڑی کیوں رکھوائی ایسے؟ وہ انہیں گھورتا بولا۔ علی، وہ دیکھ گول گپے والا۔ مہر اس کا دھیان باہر کی جانب کرواتی بولی تو اس نے سر پیٹا۔ یہ ان کے پیپرز ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ وہ دونوں اب کھل کر اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی۔ رزلٹ آنے تک وہ لوگ ہر فکر سے آزاد تھیں۔ آج سنڈے تھا تو عالم کو صبح سے دونوں نے گھیرا ہوا تھا۔ پہلے شاپنگ، پھر لنچ اور اب یہ۔ شاپنگ کرتے ان دونوں نے اسے اتنا تنگ کیا تھا کہ اس سے تنگ آتے ہاتھ جوڑ دیے۔ لاتا ہوں، یہیں رکو دونوں۔ وہ انہیں چھوڑ کر بولتے گول گپے لانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر واپسی کے لیے جا رہے تھے۔ عالم، مہر نے گاڑی ڈرائیو کرتے عالم کو پکارا۔ نو مور، میں بہت تھک چکا ہوں، اگر اب بھی کچھ رہتا ہے تو تم دونوں کو اٹھا کر کہیں پھینک آؤں گا۔ وہ دپے لہجے میں بولا تو دونوں کا کہکا گونجا۔ ارے نہیں، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تم شادی کر لو۔ مہر اچانک بولی تو بے ساختہ اس کا پاؤں بریک پر گیا۔ ہیں؟ کیا؟ وہ پیچھے مڑتا بولا۔ ارے یہی کہ شادی کر، اس میں اچانک اتنا ریئیکٹ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی، یہ دیکھو بہن میرے جڑے ہوئے ہاتھ، میں جانتا ہوں یقیناً تم دونوں نے کوئی خرافاتی پلان بنایا ہوگا، اب خدا کے واسطے یہ شوشہ میری ماں کے سامنے نہ چھوڑ دینا۔ بس اس کے آنسو آنے کی کسر رہ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہنس ہنس دوہری ہو رہی تھی اس کی شکل دیکھ کر۔
علی یار، مجھے سچ میں تیری شادی کا شوق ہو رہا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا میں کیا پہنوں گی، کتنا مزہ آئے گا، ہماری بھابھی آئے گی۔ دونوں پرجوش لہجے میں بولی تو عالم نے سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنا شوق ہے تو خود کر لو، وہ منہ بناتا بولا۔ اس کی بات پر مہر نے تو منہ بنایا جبکہ انوشا نے کہکا لگایا۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی کر لوں، لیکن میرے بھولے سے بھائی اس کے لیے ایک عدد لڑکا بھی چاہیے ہوگا، اور وہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ انوشا پہلے مصنوعی شرماتی جبکہ آخر میں افسوس کرتی بولی۔ تو مہر اور عالم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کچھ چھپا رہی ہے ہم سے؟ عالم بولا۔ نہیں علی، مجھے تو پورا یقین ہے، ضرور اس نے کسی کو پھنسا رکھا ہے۔ مہر صدمے سے بولی تو انوشا نے دونوں کو لعنت ہو والی نظروں سے دیکھا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو میں ایک ایک بندے کو پکڑ کر بتاتی، یہ دیکھو میرے وہ منہ میں دوپٹہ ڈالتی شرماتی بولی۔ لیکن اس کی ماں نے اسے پیدا کر کے جانے دنیا کے کس کونے میں چھوڑ دیا جو ابھی تک ملا ہی نہیں۔ آخر میں افسوس سے بولی۔ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ انوشا کو شادی کا کس قدر شوق ہے۔ شرم کر انو، عالم اسے آنکھیں دکھاتا بولا۔ ارے میں کیوں شرم کروں، شرم تو مجھے ان کے سامنے آئے گی نا۔ وہ شرارت سے آنکھ مارتی بولی جبکہ مہر کا ہنس ہنس کے پیٹ دکھ رہا تھا۔ بس بس کر انو، میرا پیٹ دکھ رہا ہے اب، وہ آنکھوں کے کنارے صاف کرتی بولی۔ جاؤ اب، اور خبردار اگلے پورے ہفتے تم دونوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی روکتا بولا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے لب دبائے اور اسے محبت سے دیکھا جو ان کے بیگس اندر لے جاتے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ دونوں سے واقعی بہت تنگ کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عالم کو ان کے اسی بچپنے سے پیار ہے، وہ صرف مصنوعی سا غصہ ہوتا ہے۔ علی، وہ جب جانے لگا تو وہ دونوں اس کے قریب آئیں۔ No thank you, because you are our teddy bear and we love our teddy bear so much and this is our right to tease you always and forever. وہ اس کے گال کھینچتی، اس سے لگتی بولی تو اس سے مسکراتے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھے۔ وہ دونوں ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بعد یہ لائنز بول کر اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی، اور تب بولتی جب انہیں اس پر بہت پیار آ رہا ہو۔ بس کرو، اب کیا رلاؤ کی پگلی؟ وہ شرارت سے بولا تو تینوں ہنس دیے۔ کیا چل رہا ہے لیڈیز؟ وہ اندر آتی بولی جہاں ماما اور بڑی ماما کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ مل گیا تمہیں وقت؟ عائشہ بیگم اسے گھورتی بولی جو رمل کے آگے سے سلاد اٹھاتی کھا رہی تھی۔ ایسے بیچ سے نہیں کھاتے، رمل اسے ٹوکتی بولی تو اس نے منہ بنایا۔ کیا بنا ہے آج؟ وہ رمل سے پوچھنے لگی۔ مٹر گوشت۔ مصروف سے انداز میں اسے بتاتی وہ کام کرنے لگی جبکہ مہر نے سن کے کڑوا سا منہ بنایا۔ رمل آپی، وہ دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کرنے لگی۔ سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، پلیز بنا دیں۔ وہ آہستہ سے بولی کیونکہ جانتی تھی اب ماما سے ڈانٹ پڑے گی جو پھر سے شروع ہو جائیں گی کہ تمہیں رزق کی قدر نہیں، جو بنا ہے وہ تو کھانا ہی نہیں۔ رمل نے مسکراہٹ روکتے اسے گھورا جو التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر پلیز کہا، وہ بنا کچھ کہے سامان نکالنے لگی۔ آئی لو یو آپی، آپ ورلڈ کی بیسٹ آپی ہو۔ وہ اسے پیچھے سے ہگ کرتی بولی تو رمل نے مسکراتے اس کے گال کھینچے جبکہ عائشہ بیگم نے اسے گھورا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے رمل بنانے کی، جو بنا ہے وہی کھاؤ مہر۔ ماما پلیز نا، میرا دل کر رہا ہے۔ مہر، تمہیں رزق کی قدر ہی نہیں ہے، وہ غصے سے بولے، اور آپ کو میری۔ ارے میں اکلوتی بیٹی ہوں آپ کی، آپ کا چاہیے کہ میری ہر خواہش پوری کیا کریں، بنا بولے ہی میری بات سمجھ لیا کریں، لیکن نہیں، میری ماں تو سب سے انوکھی ہے جسے اولاد کی قدر ہی نہیں۔ دیکھنا ایک دن آپ ڈھونڈیں گی مجھے، پکاریں گی آجا مہر مجھے تیری قدر ہو گئی ہے، میں پھر بھی نہیں آؤں گی۔ وہ تیز تیز بولتی ایکٹنگ کی آخری حد پر تھی جب عائشہ بیگم نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا۔ بولنے سے پہلے نا کچھ سوچ لیا کرو مہر، کیا بولتی رہتی ہو؟ وہ سختی سے بولی تو مہر نے منہ بنایا۔ ارے بیگم کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ حسن بابا اندر آتے بولے جو ایک ہفتے کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے، تو مہر خوشگوار حیرت سے ان کی طرف پڑی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ ان کے سینے سے لگتی بولی کیسا ہے میرا بچہ؟ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا۔ وہ اس کا سر چومتے بولے تو سب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو اب ناک چڑھاتی انہیں عائشہ بیگم کی شکایتیں لگا رہی تھی، اور وہ مسکراتے سن رہے تھے۔ اللہ اسے ایسے ہی خوش رکھے ہمیشہ، ماما زریلب دعا کرتی اس کی ایکٹنگ پر نفی میں سر ہلا گئی۔ رات میں تیار رہیے گا، بابا جان کے ایک دوست کے ہاں دعوت ہے۔ ناشتے پر حسان بابا نے سب کو بتایا۔ دعوت کس چیز کی؟ بڑی ماما نے پوچھا۔ ان کے بیٹے کو ایک ٹینڈر ملا تھا، حسن کی مدد سے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوا، اس لیے شکریہ کے لیے چھوٹی سی دعوت ہے، اور ساتھ ان کی پوتی کا جنم دن بھی ہے۔ تو وہ تفصیل سے بتانے لگے جبکہ مہر کو اپنے ڈریس کی فکر ستانے لگی۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی جانے کے لیے، کتنے دنوں سے وہ اور انو بس گھر میں بور ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے۔ آج سے اس کی زندگی میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈالنا ہے، غموں نے اس کے وجود میں بسیرا کرنے ہیں۔ آج سے اس کی ہر خوشی ملیا میٹ ہونے والی تھی۔
لیکن وہ ہر فکر سے آزاد انوشے کے ساتھ اپنا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ رات میں جب وہ لوگ جانے لگے تب اسے پتہ چلا کہ عالم لوگوں کی فیملی بھی ساتھ انوائٹڈ ہے۔ اسے انوشے کا نہ جانے کا دکھ ہوا، لیکن عالم کے ساتھ جانے سے وہ مطمئن تھی۔ اندر جاتے ان کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ آغا جان بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن مہر نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ آغا جان کے کسی دوست کی دعوت میں یوں پہلی بار آئی تھی، لیکن اسے جھٹکا تب لگا جب ان کے استقبال کرنے کے لیے احان شاہ کو وہاں کھڑے دیکھا، جو پرتپاک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے احان شاہ کی آنکھوں کی چمک 100 گنا بڑی تھی، جسے کسی نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ لائٹ بلو کلر کی لانگ فراک، لائٹ سا میک اپ کیے، سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ مہر کی ساری خوشی یہاں آتے غارت ہوگی جب اس نے احان شاہ کو دیکھا۔ اسے آغا جان کے ساتھ ہوئی وہ تلخ کلامی پھر سے یاد آ گئی تو اس کا دل ہر چیز سے اداس ہو گیا تھا، لیکن عالم اسے سب کی موجودگی کا احساس دلواتا اپنے تاثرات نارمل رکھنے کا کہنے لگا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس نے احان شاہ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ بہرحال کیک کاٹا گیا، تھوڑے سے ہی مہمان تھے۔ مہر عمل کے ساتھ ہی تھی، تبھی ایک بچے نے اس کے کپڑوں پہ کیک لگا دیا تو وہ صاف کرنے کے لیے اندر آ گئی۔ ملازم اسے کمرہ دکھاتے چلے گیا۔ اسے اندر جاتے دیکھ ایک وجود نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ مہر اندر واش روم میں کیک صاف کر رہی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو احان شاہ کو وہاں دیکھتی چونک گئی۔ آپ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی بولی، کیسی ہو مہر؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولے، جبکہ مہر نے گھبراتے کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرائے لہجے میں بولی اور وہاں سے جانے لگی۔ مہر ماں تبھی اپنے نام کی پکار پر رک گئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ مڑی۔ دیکھیں سر، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے پلیز باہر چل کر لیں، یہاں ایسے میں بات نہیں کر سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ بے شک وہ کم عمر تھی، لیکن محرم اور غیر محرم کا فرق اچھے سے جانتی تھی۔ احان شاہ بھی اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئے تھے اور انہیں اچھا لگا تھا مہر کا انہیں یوں جواب دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں چونکے۔ مہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑی، دروازہ کھولنے لگی، لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ سہمے لہجے میں بولی۔ احان شاہ جلدی سے آگے ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کھولنے لگے لیکن ناکام۔ سر یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ مہر خوف کے زیر اثر بولی۔ آنسو خود بخود گال بھگونے لگے۔ شاید یہ باہر سے لاک ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ پلیز سر اسے کھولیں، مجھے جانا ہے باہر، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مہر پلیز، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں کوشش کر رہا ہوں، میں کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہوں۔ وہ پاکٹ سے فون نکالتے بولے، لیکن ان کا فون، شٹ، وہ اپنا فون باہر ہی بھول آئے تھے۔ کیا ہوا؟ احان سر پلیز اسے کھولے نا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے رونے میں تیزی آئی تھی۔ احان شاہ اپنا نام پکارنے پر ٹھہر سکے۔ انہوں نے گردن موڑتے اسے دیکھا، جو خوف سے ڈری سہمی روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مہر انہیں اپنے قریب آتے دیکھ خوف سے سمٹی۔ مہر، وہ گمبھیر لہجے میں بولے، مجھے لگتا ہے قسمت نے مجھے اپنی بات کہنے کا صحیح موقع دیا ہے۔ مہر ماشا، تم نے احان شاہ کے دل پر قبضہ کیا ہے۔ کیا تم اس دل کو ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس دل کی ملکہ بنو گی؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے جسموں سے چور لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ مہر صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مہر، کیا تم میری بنو گی ہمیشہ کے لیے؟ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے بولے، جبکہ مہر پر جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ احان شاہ اس کے بارے میں جو سوچ رہے تھے وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بھی ساختہ نفی میں سر ہلایا، آنسو تیزی سے گال پر لڑکے تھے۔ مہر پلیز رو مت۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ ڈر سے پیچھے ہٹی اور سیدھا بیڈ پر جا گری۔ مہر تم ٹھیک ہو؟ احان شاہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوئے۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے کے لیے بڑھے۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا تو انہوں نے سر اٹھاتے پیچھے دیکھا، جہاں احان شاہ، مہرماں اور عالم کی فیملی کے لوگ کھڑے انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حسن صاحب بے اختیار لڑکھڑائے۔ ان دونوں کی سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بھی غلط سمجھتا۔ مہر بیڈ پر تھی جبکہ احان شاہ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ مہر نے تیزی سے خود پر جھکے احان شاہ کو دھکا دیا اور عائشہ کی طرف بھاگتی اس کے سینے سے لگی۔ ماما کہتی وہ ہچکیوں سے رو دی۔ آپ لوگ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب کے تاثرات پڑھتے احان شاہ جلدی سے بولے، تم کیا بتاؤ گے؟ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جو ہو رہا تھا یہاں۔ تمہیں شرم نہیں ہے یہاں یہ سب کرتے ہوئے؟ اور یہ لڑکی کتنی بے شرم ہے، جب گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو آپ کاہے کا رونا؟ احان شاہ کی بڑی بہن تیزی سے آگے آتے بولی، نہیں آپ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں احان۔
کیسی بے حیا لڑکی ہے، کیا یہی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی؟ مجھے تو اسی دن سے اس کا کردار ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جب آہان نے پہلی بار بتایا تھا اس کی حرکتوں کے بارے میں۔ اب کی بار آہان شاہ کی ماں زہر اگل رہی تھی، جبکہ آہان شاہ صدمے سے ڈھہ گئی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو مہرماں کے بارے میں سب بتا چکے تھے، اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکے تھے، تو پھر وہ دونوں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانا منظر گھوم رہا تھا۔ کیا ایک بار پھر سے مہرماں کا وجود ساکت ہو گیا؟ یہ سب سنتے جبکہ کب سے خاموش کھڑے عالم کی بس ہوئی تھی۔ بس بس کریں، اب اگر ایک لفظ بھی اور میری بہن کے خلاف بولا تو زبان سلامت نہیں رہے گی، وہ دھاڑا تھا۔ ہمیں چپ کروانے سے کیا ہوگا میاں؟ سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا، اور تمہیں بھی یہ جو بھائی بنائی پھیر رہی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ تم بھائی ہی ہو یا پھر بھائی کے نام پہ اس کے آش۔ ابھی ان کی بہن کے یہ الفاظ منہ میں تھے کہ آہان شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بس بس کریں آپی، خدا را بس کریں، اتنا بولیں جتنا کل کو برداشت کر سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سامنے کھڑی لڑکی پاکیزہ ہے جس کے کردار کی گواہی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ وہ ہارے لہجے میں بولے تھے، میری بیٹی ایک پاکیزہ پھول ہے جس کے آس پاس مکھیاں بھن بھن کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کی پاکیزگی اور خوشبو میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ حسن صاحب مضبوط لہجے میں بولے تھے، میں صرف آپ کی عمر کا لحاظ کر گیا ہوں، ورنہ آپ نے جو مہر اور مجھ پر کیچڑ اچھالا ہے اس کا جواب آپ کو ایسا دیتا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی۔ آپ کے گھر بھی بہن ہے، بیٹی ہے، آج کسی کی بیٹی پر الزام لگا رہی ہیں، کل کو اس کا انجام اپنے گھر سے پائیں گی۔ وہ تنفر سے انگلی اٹھا کر بولا اور آگے بڑھتے مہر کے وجود کو حسن صاحب سے لیتے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جس کو جو بولنا ہے بولے، مہر میرے لیے کل بھی بہن تھی، آج بھی بہن ہے، کل بھی رہے گی۔ گلی کا کتا بھونکتا ہے تو بھونکے، یہ جواب ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کے برابر تھا۔ وہ ہوں کہتی سر جھٹک گئی۔ حسان بابا کا جان کو پہلے ہی وہاں سے لے گئے تھے۔ عالم مہر کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھاتا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، باقی سب بھی مردہ قدموں سے ان کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ آہان شاہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ لاڈلے بیٹے کو یوں دیکھ ماں باپ دونوں ان کی طرف بڑھے۔ وقار صاحب تو تڑپ گئے لاڈلے پوتے کو یوں دیکھ کر۔ کیوں ماں کیوں؟ وہ ماں کے ہاتھ جھٹکتی چلائے، میں آپ سے پہلے ہی مہر سے شادی کی خواہش بتا چکا تھا، پھر بھی کیوں؟ آپ دونوں نے کس چیز کا بدلہ لیا اس معصوم سے؟ اس چیز کا کہ میں نے آپ ہی کی نند سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی پسند ظاہر کی، وہ روتے ہوئے بولے۔ وقار شاہ پوتے کی بات سن کر چونک گئے، جبکہ آہان کے بابا بھی غصے اور حیرت سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھنے لگے۔ آہان شاہ آرے ہوئے جواری کی طرح قدم اٹھاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کی چال میں لڑکڑاہٹ واضح تھی، کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان ماں بیٹی نے صرف اور صرف اپنی ضد منوانے کے لیے کسی پر قیامت ڈھا دی تھی، لیکن شاید وہ دونوں بھول گئیں کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے جو بہت جلد ان پر واضح ہونے والا تھا، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مہر کی حالت کافی بری تھی، اسے اس حادثے سے صدمہ پہنچا تھا۔ پورا دن وہ ہاسپٹل رہی، ایک دن بعد وہ لوگ اسے گھر لے کر آئے تھے۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ کچھ بولتی۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے اور 2 دن بعد ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ آہان شاہ 2 دن تک گھر نہیں گئے تھے۔ وہ 2 دن انہوں نے اذیت و تکلیف میں گزارے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں جنم دینے والی ماں ان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتی ابھی بھی وہ 2 دن پہلے اس منظر میں کھوئے تھے۔ سرخ ہوتی آنکھیں پھر سے جلنے لگی تھیں، وجود کسی صحرا کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں رگڑتے آنکھوں میں چھائی دھند کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی سنا میں وہ سامنے دیکھ نہیں پائے اور ان کا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ آج ان کا جان سے پیارا بیٹا موت کے منہ میں پڑا تھا۔ پورے 2 دن بعد ڈاکٹر نے ان کے خطرے سے باہر آنے کی نوید دی تھی۔ حسن صاحب جو آغا جان کی چیک اپ کے لیے آئے تھے، وہ دونوں انہیں وہاں دیکھ چونکے تھے۔ آغا جان ان کی طرف چل پڑے تو مجبوراً حسن صاحب کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ لوگ کافی دیر تک آہان شاہ کے والد اور دادا کی دلجوئی کرتے رہے۔ جب وہ واپس آنے لگے تو آہان شاہ کے والد نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا بیٹا موت کے منہ سے واپس زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ میں شرمندہ ہوں جو کچھ بھی ہوا، لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ مہر ماں کو میرے بیٹے کے نام کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے اپنی بیٹی جیسے رکھوں گا، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ حسن صاحب نے پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ آغا جان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی۔ آغا جان، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے میری بیٹی کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، آپ چاہتے ہیں میں ان کی عزت بنا دوں اسے؟ حسن صاحب ضبط کے باوجود اپنی آواز کو اونچا ہونے سے روک نہیں پائے۔ انہیں اس بات کا ہوش بھی نہیں رہا کہ ان کی آواز مہر تک بھی پہنچ رہی ہوگی۔ گھر آتے ہی وہ آغا جان کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ گئے۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا حسن،
یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مہر کی شادی ہوگی تو اہان شاہ سے، اور اگر اسے انکار ہے تو بولے نا آقا جان تو۔ عائشہ بیگم لرزتی آواز میں بولی تھی، تو یہ کہ مہر اس گھر میں نہیں رہے گی، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مہر کو یا تو اہان شاہ سے شادی کرنی پڑے گی یا اس گھر سے جانا ہوگا۔ ان کی آواز سخت تھی، اس حد تک کہ وہاں کھڑے سب کانپے تھے۔ آخر کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ اس معصوم کو؟ خدا کے لیے آقا جان بس کر دیں، 20 سال پہلے جو بھی ہوا دوبارہ مت دہرائیں۔ آپ نے اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا، لیکن مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ میری بیٹی کو مجھ سے دور مت کریں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ان کے قدموں میں گری تھی۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار عائشہ بیگم آقا جان کے سامنے بولی تھی، انہیں ماضی کا دردناک حوالہ دیا تھا۔ آقا جان ایسا مت کریں، ہماری مہر کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کیوں اسے ہم سب سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی بات کو زندگی بھر کا پچھتاوا کیوں بنا رہے ہیں؟ حسان بابا ان کے سامنے آتے بولے تھے۔ اگر کوئی چپ تھا تو حسن صاحب۔ ان کی نظریں دہلیز پر کھڑی اپنی بیٹی پر تھیں، جو بے حص و حرکت بس آقا جان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بابا کی آواز سنتی وہ ننگے پاؤں دوڑتی نیچے آئی تھی، لیکن اپنی زندگی کا ایسا فیصلہ سنتی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماما کس کی بات کر رہی تھی۔ کیا آقا جان کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ اور ان کی کسی غلطی کی سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ وہ آگے بڑھی، سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی نظریں آقا جان پر ٹکی تھی۔ وہ ان کے مقابل ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے، کیوں آپ میری صورت دیکھنے کے روادار نہیں، کیوں بچپن سے لے کر اب تک اپنے کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے دی۔ میں نے آج تک پوچھا بھی نہیں، آج دل کر رہا ہے پوچھوں، کیوں آخر آپ میرے وجود سے انکاری ہیں، لیکن میں پوچھوں گی نہیں۔ آج ابھی اسی وقت سے میں مہرمہ شاہ ذوالفقار شاہ سے وعدہ کرتی ہوں، میں مرتے دم تک انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، یہ پکاریں گے تب بھی نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ کو میرے وجود سے نفرت ہے نہ کہ اپنے بیٹے کی، تو خدا را انہیں ان کا باپ لٹا دیں۔ میں نہیں جانتی 20 سال پہلے کیا ہوا، لیکن میں اپنے باپ کو جانتی ہوں۔ وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، وہ اپنے باپ کی شفقت کو ترستے ہیں، جنہیں آپ میری بدولت نفرت میں بدل رہے ہیں۔ لوگ چاہے 100 سال کی عمر بھی جی لیں، لیکن انہیں زندگی کی آخری سانس تک ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ میرے بابا کو اپنی نفرت سے انہیں ماضی کے کسی اندیکھے پچھتاوے سے آزاد کر دیں جو ناسور بن رہے ہیں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بول رہی تھی، لیکن پھر آخر میں اس کی آواز لرز گئی۔ باقی سب بھی یقینی سے اسے دیکھ سن رہے تھے کہ آیا یہ وہی مہر تھی جو ذرا سی چوٹ لگنے پر چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، لیکن آج اپنی زندگی کی اتنی بڑی چوٹ پر آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ وہ مڑی اور ماما کو اٹھایا، ایک ہاتھ اپنے بابا کی طرف بڑھایا۔ میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی، امید ہے آج کی رات آپ میرا یہ ناقابل وجود برداشت کر لیں گے۔ بے تاثر لہجے میں انہیں کہتی ایک ہاتھ ماں کا جبکہ دوسرا ہاتھ بابا کا تام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آتی اس نے بیڈ پر دونوں کو بٹھایا جو آنسو لیے اسے دیکھ رہے تھے، اور خود بیڈ کے پاس نیچے بیٹھتے دونوں کے بیچ گود میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں، وہ ہمیشہ آپ سے زیادتی کر جاتے ہیں، صرف اور صرف میری وجہ سے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کب تک آپ کو ہماری وجہ سے ان کی باتیں سننی پڑیں گی؟ ہم نے دیکھا ہے آپ کو رات رات بھر جھاگتے، ان کی فکر میں گلتے۔ پلیز بابا، ہمیں جانے دیں، ہم یہاں رہے تو گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ وہ سسکتی بولی۔ حسن صاحب صرف اس کے باپ نہیں، اس کے دوست، استاد، بابا سب کچھ تھے۔ اسے اس کی ماں سے زیادہ باپ نے پالا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے بہلایا تھا، ساری ساری رات اسے آگوش میں بھر کے سلایا تھا، اس کی ذرا سی چوٹ پر خود تڑپ اٹھتے تھے، تو پھر وہ کیسے انہیں یوں روز روز تکلیف میں دیکھ سکتے تھے؟ اور تمہارے ساتھ جو زیادتی آج تک کرتے آ رہے ہیں وہ؟ حسن صاحب کی لرزتی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور تلخی سے مسکرائے۔ وہ میرا نصیب تھا بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں جو تکلیف نصیب میں لکھی ہو وہ مل کر ہی رہے گی۔ ماں بابا اس سے باری باری دونوں کے ہاتھ چومے۔ آپ کی مہر بہت سٹرونگ ہے، اس دنیا سے لڑ سکتی ہے، اس دنیا میں رہ سکتی ہے۔ آپ میری فکر مت کیجیے، آپ دیکھیے گا ایک دن آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بولے۔ عائشہ بیگم ابھی تک خاموش تھی۔ ماما، مہر نے ان کا ہاتھ ہلایا۔ تم تو رہ لو گی مہر، لیکن تمہاری ماں مر جائے گی تمہارے بغیر۔ جہاں جانا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا کل اثاثہ تم ہو، میری زندگی کی میراث، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا مہر، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ اسے خود میں بھینچے سسک کر رو دی۔ تم کیا چاہتی ہو عائشہ؟ ہماری بیٹی ساری زندگی ایک انچاہے وجود کے ساتھ گزار دے، یا نفرت سہتے سہتے؟ عائشہ، ہم اتنے کم ظرف تو نہیں کہ اپنی بیٹی کو ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں جہاں اس کے وجود کی نفی کی جاتی ہو۔ یقین کرو عائشہ، اس سے پہلے کہ تم مہر کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترس جاؤ، کچھ وقت کے لیے اسے خود سے دور کرنے کا حوصلہ لاؤ۔ حسن صاحب نرمی سے انہیں سمجھاتے بولے۔ رات کے 12 بجے تک وہ سب کو منا چکی تھی، اور اب وہ عمل کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی جب عالم اور انوشے بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔
مہر، یہ سب کیا سن رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے نا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہیں نہیں جا رہی نا؟ وہ دونوں حواس باختہ سے بول رہے تھے۔ رمل خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میں جا رہی ہوں تاکہ اپنے وجود کی تلاش کر سکوں، خود کو تلاش کر سکوں کہ کیوں آج تک انہوں نے میرے وجود کی نفی کی ہے۔ میں چاہتی ہوں انہیں احساس ہو ایک دن کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ وہ آہستہ سے بولتی رہی اور وہ دونوں خاموشی سے سنتے رہے۔ انوشی ساروں قطار رو رہی تھی جبکہ عالم خاموش تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ مہر کا اس وقت یہاں سے جانا ہی مناسب ہوگا۔ وہ چپ چاپ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ ایک سائڈ انوشی جبکہ دوسری سائڈ مہر تھی۔ سب خاموشی سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا فیصلہ کر تو لیا، لیکن مہر نے جانا کہاں ہے؟ اس خاموشی نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ بھاری بوٹوں کی آواز نے مہر سمیت سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ عالم اور انوشے کھڑے تھے، لیکن سب کو حیران کرنے والی بات ان کے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس تھے۔ علی، انو، یہ سب کیا ہے؟ مہر جلدی سے ان کے پاس آتی بولی۔ جانے کی تیاری۔ کہاں جانے کی تیاری؟ وہ پریشان تھی۔ کینیڈا۔ عالم نے اس کے سامنے پاسپورٹ لہرائے تھے۔ عالم کیا بول رہا ہے؟ مہر، تجھے یاد ہے ہماری یونی میں لاسٹ ٹائم سب سے کچھ فارمز فل کروائے گئے تھے کسی بھی کنٹری کی ہائر اسٹڈی کے لیے؟ وہ ہم تینوں نے بھی فل کیے تھے۔ 2 ہفتے پہلے ہی ہمیں ان کا کنفرمیشن آیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اسے اگنور کر دیا تھا۔ ہاں، عالم کی یاد کرنے پر وہ بولی۔ تو بس یہ کہ میں نے وہ کنفرم کر دیا۔ اب بس فائنل وقت کے لیے ہمیں لاہور جانا ہے اور 2 دن کے اندر ہم کینیڈا میں۔ انوشے مزے سے بولی تو مہر نے کھلے منہ سے دونوں کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم دونوں کہیں نہیں جا رہے میری وجہ سے۔ تیری وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے۔ ہمیں بھی تو آگے اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہے نا، تو بس میرا تو پہلے ہی یہ کنفرم تھا۔ عالم اس کی بات کاٹتا بولا۔ ہاں مہر، تجھے یاد ہے نا مجھے بھی باہر پڑھنے کا ہمیشہ سے شوق تھا اور ماما بابا کو کوئی اعتراض تھے؟ ہاں بالکل، میرے پیرنٹس تو ویسے ہی مجھے بھیجنے والے تھے۔ صبح 4 بجے وہ لوگ لاہور کے لیے نکلے تھے۔ آغا جان کے سوا سب ساتھ جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے آغا جان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن آج میں یہاں سے ایک خواہش لے کر جا رہی ہوں کہ آپ ذوالفقار شاہ مجھے پکاریں، لیکن میں لوٹ کر نہ آؤں۔ وہ بولی تو عام سے لہجے میں تھی، لیکن اس کے الفاظ ان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ آہستہ سے بول رہی تھی، پیچھے کھڑے وہ لوگ اسے سن نہیں پائے۔ جاری ہے۔